वालेकुम, मैं हूं कलीम उल्लाह। आज हम बात करेंगे तुर्की में ड्राई फ्रूट शॉप का बिजनेस कैसे किया जा सकता है। इस बिजनेस के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप तुर्की में ड्राई फ्रूट शॉप का बिजनेस करते हैं तो तुर्की में इसका क्या स्कोप है, ये बिजनेस तुर्की में मुनाफा बख्श क्यों है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। जी वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें ये बताएं कि तुर्की में ड्राई फ्रूट शॉप का बिजनेस कैसे किया जा सकता है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जी कलीमुल्लाह, सबसे पहले तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है बहुत शुक्रिया सर आपका। और यूनिक टॉपिक है। कलीमुल्लाह हमेशा अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आता है। आप ये देखें कि टर्की, जैसे कि आजकल आपको पता है कि एक सर्द मौसम है, यानी बर्फ़बारी का मौसम है। और टर्की में तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि शदीद सर्दी जो है वो 4 महीने शदीद सर्दी रहती है, और उसके बाद भी तकरीबन 6 महीने जो है वो मौसम खुशगवार रहता है। और सिर्फ 2 महीने जो है वो गर्मी पड़ती है, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। चले आप कह लें कि 2 महीने गर्म होते हैं। तो 8 से 10 महीने जो है मौसम सर्द और ठंडा होता है, जिस वजह से टर्की में जो खुश्क मेवा जात हैं या ड्राई फ्रूट्स हैं, इसका बहुत ज़्यादा बिजनेस है। और यहाँ पर जो, जैसे हमारे यहाँ पेशावर में कहवे का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर टर्किश टी यानी कि टर्किश कहवा, उसको लोकल लैंग्वेज में अगर आप कहें तो उसका इस्तेमाल होता है। और ये लोग दिन में 4 से 6 दफ़ा ये कहवा पीते हैं, ये जिसे टर्किश चाय बोला जाता है। और इसके साथ ये ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप ये कह लें कि यहाँ की जो किशमिश है और उसके साथ खजूरें आ जाती हैं, पिस्ता आ जाता है, और वॉलनट या अखरोट जिसे हम कहते हैं, वो उसका इस्तेमाल होता है। और फिर चॉकलेट्स और दूसरी जो है लोकल दूसरे ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल इसलिए यहाँ की ट्रेडिशन में है और यहाँ की रवायात है, यहाँ का कल्चर है। तो हर घर में आप ये समझ लें कि ड्राई फ्रूट के लिए अलहदा से एक प्रॉपर जो एक बर्तन आप कह लें या एक पूरा सा सेटअप कह लें, जहाँ पर वो ड्राई फ्रूट और पूरा वो उसको मेहमानों के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इसलिए आप ये कहें कि अगर पाकिस्तान में आपने देखा है कि गर्म मुल्क होने की वजह से हम लोग इतना ज़्यादा ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी कुछ इलाकों में होता है। और लेकिन यहाँ पर हर घर में हर जगह पर ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल होता है, और हर बंदा इस्तेमाल करता है, अमीर हो गरीब हो दरमियाने तबके का हो। सिर्फ उसके यूज़ में फ़र्क आ जाता है, क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कम का फ़र्क आ जाता है, लेकिन इस्तेमाल हर बंदा करता है और हर मौसम में। और 10 महीने समझ लें, तो बाकी कल्चर की वजह से ये ऑल अराउंड द ईयर होता है। जिसमें खजूरें जो हैं वो इंपोर्ट होती हैं, और पिस्ता भी ईरान से भी इंपोर्ट होता है। और टर्की में भी जो इलाका है आदाना का, गाजियान्तेप का, उस इलाके में बहुत ज़्यादा पिस्ता होता है, और वो वहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है। तो इसलिए अगर कोई भी बंदा एक छोटा सा बिजनेस करना चाहता है तो वो ड्राई फ्रूट की शॉप बना सकता है। आप टूरिस्ट वीज़े पर आते हैं, टूरिस्टिक रेजिडेंस लेते हैं 1 साल की, और उसके बाद आप अपनी टर्किश LLC 25,000 टर्किश लिरे वाली रजिस्टर्ड करवाते हैं। $500 में आप दुकान ले लेते हैं, और $400 में आप एक लोकल वर्कर हायर कर लेते हैं। कंपनी बनाने का टोटल खर्चा जो बैंक में आपने कैपिटल देना है तकरीबन $1,000 है, वो इनिशियल कैपिटल है, वो आप ही के आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। आपकी कंपनी क्या है, आप ही के कंपनी अकाउंट में होगा। और $600-700 लॉयर या वकील ले लेगा या अकाउंटेंट ले लेगा कंपनी बनाने का। तो इस तरह से आपका टोटल $2,500 का ये सेटअप बन गया, जिसमें कंपनी भी बन गई, इनिशियल कैपिटल भी हो गया, दुकान भी आपने ले ली, और एक टर्किश वर्कर भी आपने रख लिया, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर होगा तो ये मसला भी आपका क्लियर हो गया। अब आपने सामान डालना है, आप $5,000 का $6,000 का सामान डालकर काम शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास $10,000 तक अमाउंट है तो आप एक ड्राई फ्रूट शॉप बना सकते हैं, जिसका रिटर्न बहुत अच्छा है। और आप ये समझें कि उसके साथ साथ आप लोकल ड्राई फ्रूट शॉप के साथ आप सुबह के नाश्ते के लिए जो यहाँ पर मक्खन होता है, पनीर होता है, वो और शहद जो है वो हनी वो साथ रखा जाता है। और उसके अलावा जो देसी घी वगैरह है ये साथ रखते हैं ये लोग।
تو یہ جو ہے جو آس پاس کی جتنی آبادی ہوتی ہے وہ اس کا کیونکہ جو صبح کا ناشتہ ہے وہ انہی چیزوں سے کرتے ہیں، تو وہ آپ سے فریش یہ چیزیں بھی خریدتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے ڈرائی فروٹ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت کامیاب بزنس ہے اور اس میں لاس جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے۔ منافع کی ریشو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20% سے لے کر 30% تک ہر کموڈیٹی میں اس میں منافع ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ باقی قسمت کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا بزنس ہے جو انتہائی کامیابی سے چل رہا ہے ٹرکی میں، اور اس بزنس کو فردر آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں کہ ایک علاقے میں ایک شاپ آپ نے بنائی، وہ کامیاب چلنا شروع ہو گئی 1.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے استنبول، تو آپ مختلف علاقوں میں 5-6 شاپس بنا کر چھوٹی چھوٹی مختلف جگہوں پہ اس کو ساریوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور اس طرح سے آپ بزنس کو ایکسپینڈ کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے جس پہ اگر آپ کے پاس پلاننگ ہے، بجٹ ہے، اور آپ ٹرکی میں سروائیول بھی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک اچھا بزنس ہے جو آپ کر سکتے ہیں، جہاں پہ شہد، کھجوریں، ڈرائی فروٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ صبح کے ناشتے کے لیے پنیر اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ سیل کر سکتے ہیں۔ جی سر، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ترکی میں ڈرائی فروٹ شاپ بنانا چاہتا ہے تو اس کے پاس کم سے کم کتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے؟ جیسا کہ میں نے بتایا پہلے تو ہر بندہ یہ پوچھتا ہے کہ میں بزنس کم سے کم کتنے پیسے میں شروع کر سکتا ہوں، بالکل سر، ایسا ہی۔ تو کم سے کم تو آپ کے پاس $1 بھی تو ہو، $1 بھی ہو تو آپ بزنس کر سکتے ہیں، جی سر، یہ تو ہے، لیکن بہت سے لوگ اس سے ایگری نہیں ہوتے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر۔ لیکن اگر ریزنیبل کیپٹل کی بات کریں تو ریزنیبل کیپٹل سے مراد ہوتا ہے کہ جس سے پریکٹیکلی کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ اگر آپ دکان لیتے ہیں، ورکر رکھتے ہیں اور سیٹ اپ بناتے ہیں تو اس کا $2500 تو اس کا خرچہ ہے، جی سر، ایسا ہی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس بھی $6-7 ہزار ہونا چاہیے جس سے سامان ڈالیں گے، تو $10,000 ہم نے ایک منیمم کیپٹل اس کے لیے ڈیزائن کیا۔ صحیح ہو گیا سر۔ لیکن یہ ہے کہ 10 سے 15 اگر ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن 10 سے کم نہ ہو، صحیح ہو ٹھیک ہے؟ گیا سر۔ تو یہ ایک ایوریج اماؤنٹ ہے جس سے یہ ایک بزنس شروع کیا جا سکتا بالکل ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ آپ کا۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا پاکستان سے ڈرائی فروٹ امپورٹ کر کے بھی ترکی میں سیل کیا جا سکتا ہے؟ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سا ڈرائی فروٹ ٹرکی سے باقی دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ ہوتا ہے، جی سر۔ اور کچھ ڈرائی فروٹ جو ہے جیسے اخروٹ ہے، اور دوسرا یہاں کا فندق ایک لوکل ڈرائی فروٹ ہے، وہ آ جاتا ہے، ہیزل نٹ اس کو کہا جاتا ہے، وال نٹ کے ساتھ ہیزل نٹ ہوتا ہے، جی سر۔ وہ یہ امپورٹ کرتے ہیں آذربائیجان سے اور ایران سے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ ایران سے اخروٹ بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ خشک میوہ جات اور خوبانی جو ہے، اور اسی طرح سے ڈفرینٹ آلو بخارا وغیرہ وہ بھی امپورٹ ہوتا ہے۔ صحیح ہو گیا سر۔ لیکن مڈل ایسٹ سے کھجوریں جو ہیں، مختلف ٹائپس جو ہیں کھجور کی، اور اس طرح سے ڈفرینٹ، تو وہ کھجوریں امپورٹ ہوتی ہیں سعودی عرب سے، دبئی سے، جی سر۔ سعودی عرب سے، اور اسی طرح عراق سے بھی ہوتی ہیں۔ تو پاکستان سے جو ہے کھجوریں بہت زیادہ کوانٹٹی میں امپورٹ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا سر۔ اور ڈفرینٹ ڈرائی فروٹ جو پاکستان کے، لیکن شروع میں آپ ٹرکی سے لے کر ٹرکی میں ہی اگر کرتے ہیں تو زیادہ سیوٹیبل ہے۔ جب آپ کا بزنس اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ آپ ملٹی نیشنل لیول پہ کر سکتے ہیں، تو آپ کے پاس کیپٹل بھی ہے اور آپ اس کو بڑے لیول پہ کر رہے ہیں، تو پھر امپورٹ کریں، لیکن شروع میں آپ ہول سیل ٹرکی سے ہی لے کر ٹرکی میں ریٹیل کریں، وہ زیادہ سیوٹیبل ہے۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ سر آپ کا۔ یہ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی وہاں پہ ڈرائی فروٹ شاپ بناتا ہے تو سٹارٹنگ میں ہی اس کے لیے زبان کی، لینگویج کی کلاسز لینا کیوں ضروری ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ لوکل لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو شروع میں ایک ورکر آپ نے رکھا، جی سر۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ روزانہ جا کر 1 یا 2 گھنٹے کلاسز لیں، کیونکہ ٹیچر جو ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں پہ اینڈ کرنا ہے، لیسن 1 2 3 4 اور 20۔ اسی طرح سے آپ جب 40 لیسن تک پہنچتے ہیں تو آپ کو اچھی خاصی ٹرکش بولنا آ جاتی ہے۔ صحیح ہو گیا تو سر۔ ٹیچر جو ہے وہ آپ کو پڑھائے گا، پریکٹس آپ اپنے ورکر کے ساتھ کریں، اور 3 سے 4 مہینے میں کوشش کریں کہ اچھی خاصی آپ بولنا شروع کر دیں، ٹھیک ہو گیا سر۔ کیونکہ اگر ٹرکش لینگویج نہیں آئے گی تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے، آپ کسٹمر کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے، آپ ٹریول نہیں کر سکتے، آپ اپنی سوسائٹی کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر سکتے۔ جی تو سر۔ لینگویج ایک ایسی چیز ہے جو آپ کا گونگا پن اور بہرا پن ختم کرے گی، ٹھیک ہو گیا یعنی کہ سر۔ آپ ٹرکی میں آپ کو جتنی بھی زبانیں آتی ہیں، پہنچ کر آپ گونگے اور بہرے ہو جاتے ہیں،
آپ جو بھی سنتے ہیں اس کی آپ کو سمجھ نہیں آتی، اور جو آپ بولتے ہیں لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی. ایسا ہی ہے تو سر. آپ گونگے اور بہرے جب ہو جاتے ہیں تو آپ جتنے بھی قابل ہیں، جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں، اس کا لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ آپ کو اس گونگے پن سے اور بہرے پن سے باہر نکلنا ہے. صحیح ہو اور گیا اس سر. کے لیے آپ نے ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ 3 سے 4 مہینے میں میں نے زبان سیکھنی. جی تو سر. تب پھر آپ سروائیو بھی کر سکیں گے اور آگے بھی بڑھ سکیں گے. لیکن اگر آپ سپوز کریں زبان ہی نہیں سیکھتے تو یہ ایک ایسا بیریئر ہے جو آپ کو کامیاب نہیں ہونے دے گا. جی سر بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ سر آپ کا. یہ سر ویلکم. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ 1 سال سے پہلے اپنے ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ کو جس کے اوپر بندے نے کام کیا ہوا ہے یا کمپنی اپنی رجسٹر کروا کے ڈرائی فروٹ شاپ بنائی ہوئی ہے، اس کو بزنس ریزیڈنس میں تبدیل کرنا کیوں ضروری ہے؟ جی، اب یہ لا ہے 2021 میں. اس سے پہلے یہ تھا کہ ہر سال ٹورسٹک ریزیڈنس رینیو ہوتا رہتا تھا. جی سر. پاکستان اور دوسرے کچھ ممالک کے لوگوں نے اس کو مس یوز کیا اور اس پہ بزنس کرنے شروع کر دیے. صحیح ہو گیا اس سر. وجہ سے گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا کہ اب صرف جو بندہ ایک دفعہ ٹورسٹک ریزیڈنس لے گا 1 سال کا، اس کو دوسری دفعہ ٹورسٹک ریزیڈنس نہیں ملے گا. اس کو پراپرٹی ریزیڈنس مل جائے گا، بزنس ریزیڈنس مل جائے گا، یا کوئی اور کیٹیگری ورک پرمٹ مل جائے گا. جی سر. تو وہ آپ کا 1 سال کے بعد اگر رینیو نہیں ہوگا تو آپ یہاں سے یا تو انلیگل ہو جائیں گے یا ڈیپورٹ ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے سر. تو اس لیے اگر آپ کا بزنس ہے تو آپ بزنس کو اس لیول پر لے کر آئیں کہ آپ اس پہ اپنا بزنس ریزیڈنس لے لیں. ٹھیک ہو گیا اگر سر. آپ بزنس ریزیڈنس نہیں لینا چاہتے تو آپ گھر خرید لیں $20,000 کا، $25,000 کا، اس پہ آپ اپنا پراپرٹی ریزیڈنس لے لیں. صحیح تو ہو یہ گیا دو سر. راستے ہیں آپ کے پاس، یا تو بزنس ریزیڈنس میں اس کو کنورٹ کرائیں یا پراپرٹی ریزیڈنس میں، جی سر. تاکہ آپ لیگلی رہ کر اپنے بزنس کو لک آفٹر کر سکیں. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. بہت شکریہ سر. اگر کوئی ہمارا بھائی بزنس ریزیڈنس یا پراپرٹی ریزیڈنس لے لیتا ہے تو کیا وہ اپنی فیملی کو ساتھ رکھ سکتا ہے؟ جی کلیم اللہ، وہ اپنی فیملی کو ساتھ رکھ سکتا ہے جب وہ پراپرٹی ریزیڈنس میں کنورٹ کر لے یا بزنس ریزیڈنس میں کنورٹ کر لے. جی سر ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا. آپ نے قیمتی معلومات سے آگاہ کیا جو ہمارے بھائیوں کے لیے بہت ضروری تھی. تھینک یو. اگر ڈرائی فروٹ شاپ کے بارے میں آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور رپلائی کریں گے. ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.